کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ محترم سامعین کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں یہ سب اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ چاہے وہ آسمان کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، ہوا میں اڑنے والے ہوں، پانی کے تہ میں ہو، پہاڑ کے کھو میں ہو، اللہ کی ملکیت ہر جگہ ہے اور اللہ ہی سب چیز کا مالک ہے۔ اللہ اپنے کام میں با اختیار ہے۔ اس کائنات میں اللہ جس کو چاہے عزت سے نواز دے، اللہ چاہے ذلت میں اس کو ڈبا دے، اللہ چاہے تو امیر بنا دے، اللہ چاہے فقیر بنا دے۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، الٹ پھیر کرنے کا مالک وہی ہے۔ اگر کوئی انسان کے بس کی بات ہوتی تو آج کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ اگر اپنے اختیار کی بات ہوتی کوئی بیمار نظر نہیں آتا۔ اپنے سے حاصل کرنے کی چیز ہوتی تو کوئی بے روزگار نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ جب چاہے مصلحت کے اعتبار سے جو چیز جس کو چاہے نواز دے، اس میں کسی کا کوئی کچھ نہیں چلے گا۔ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت ہم نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، قل، اے نبی لوگوں کو کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، اللہ ہی سارے جہان کا بادشاہ ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہت سے نواز دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہت سے اتار دے۔ وتعز من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت سے نواز دے۔ وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے اس کے اوپر ذلت اتار دے۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز مل گئی، کوئی چیز حاصل ہو گئی، اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اس کی اپنی بہادری نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے اسے نوازا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ ورنہ
رات ایک واقعہ ہم نے سنایا، جو ماحول تھا، جو رواج تھا مکے کا، اس دور میں وہی بات صحیح تھی کہ عثمان بن طلحہ جو شیبی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مکے خانہ کعبہ کی چابی عثمان کے ذمے تھی۔ اس وقت کی مصلحت وہ تھی، اللہ نے جب چاہا عزت دینا، اللہ نے جب چاہا نوازنا، کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے عثمان سے کعبے کی چابی لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ لیکن آج معاملہ عجیب ہے، اگر کوئی جیت گیا ہے، اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے تو ہارنے والے اس سے بدلے کی خواہش، بدلے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اگر خوب گہرائی سے سوچیں گے کہ جیتنے والے سے اگر ہم آکروش بھرتے ہیں، اگر ہم غصہ ہیں، اگر ہم نفرت کرتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ شکست پہ افسوس ہونا انسان کی فطرت ہے، شکست پہ غمگین ہونا انسان کی فطرت ہے، ورنہ یہ کہنا کہ وہ کیوں جیت گیا، اس کو فتح کیوں مل گئی، تو خوب نیچے جا کے سوچئے گا گہرائی میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر کیوں کا سوال آ گیا کہ یہ جیت کیوں گیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمیں یہ مان جانا چاہیے کہ اللہ نے میرے بارے میں جو اچھا سوچا وہ فیصلہ ہوا، جیتنے والے کے حق میں اللہ نے جو فیصلہ اچھا سوچا وہ ہوا۔ ہمیں یہ کہنا ہے، ہمیں کسی کے سے بدلہ کا بھاونا نہیں رکھنا ہے۔ یہ کسی کو عہدہ مل جانا، کسی کا عہدہ سے اتر جانا، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں البتہ اللہ نے جسے نوازا ہے، اللہ نے جسے دیا ہے، بڑے بڑے پچھڑ گئے، پیسہ والے بھی، عقل والے بھی، لیکن اگر کسی کو فتح مل گئی، اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا تو اس کو ڈرتے رہنا ہے اس بات سے کہ کہیں اس عہدے میں اللہ کی جانب سے میری آزمائش تو نہیں ہے، میرا امتحان تو نہیں ہے، اور کوئی حق ادا کر بھی نہیں سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں غفلت، کہیں نہ کہیں بھول، کہیں نہ کہیں کوئی اور غلطی صادر ہونا، یہ انسان کی خصلت میں ہے، عادت میں ہے۔ مل گیا عہدہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور ہمیشہ دماغ میں یہ بات بٹھلا لینا ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ نے جیسا سمجھا وہ کیا، ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها، کہ اے لوگو اللہ تمہیں حکم کرتا ہے۔ جملہ پہ غور کریں گے، ایک یہ ہے کہ قال اللہ کہتا ہے، یہاں ہے یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بڑی سخت ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها، کہ جو امانت تمہارے پاس ہے اس امانت کا جو اہل ہے، جو حقدار ہے، اس تک اس امانت کو پہنچاؤ۔ ایک امانت تو روپیہ ہے جو ہمارے پاس رکھنے کا انتظام نہیں ہے، ہم نے آپ کو دے دیا رکھنے،
ایک امانت یہ ہے، ایک آبرو عزت کی بھی امانت ہے۔ پردیس جا رہے ہیں، پڑوس کو کہہ دیا، رشتہ دار کو کہہ دیا میرے گھر کی نگرانی کریں گے، عورتیں ہیں، بچی ہیں، ایک امانت یہ ہے۔ اور ایک امانت اللہ نے جو چیز میرے ذمہ لگایا ہے، جس کام کا عہدہ دیا ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ یہ الیکشن جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹر سمجھتے ہیں کسی کو دے دیں گے، یہ سمجھنا غلط ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ ووٹ ڈالنا شہادت بھی ہے، وکالت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اپنا بٹن دبا کے کہ ہاں یہ شخص صحیح ہے، اور جو کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا اور ہم نے یہ امانت اس کے ذمہ دیا کہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ہم کہیں سے کچھ لا کے کسی کو دے سکیں، اس کام کی ذمہ تمہارے اندر ہے، تم اس کام کو کرنا، یہ امانت ہے۔ مفسرین کرام نے ان تؤدوا الامانات کے تحت بہت ساری چیزوں کو لیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کام کرنے کی، اگر وہ 6 گھنٹہ کر کے چلا گیا درخواست رکھ کے کہ اگر چیک-ان میں آئے گا درخواست سامنے رکھ دی جائے گی، اگر چیک-ان نہیں ہوا تو ہم بچ گئے، تو وہ مزدور اپنے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں یہ 2 گھنٹہ اس امانت میں خیانت کیا، خیانت۔ مزدور کو آپ جس کام پہ لگائے، عادت ہوتی ہے جب اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو تھوڑا گھر کا کام رکھا رہتا ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ ذرا یہ کام کر دو، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اگر اس نے رضامندی سے نہیں کیا، صرف اس بنا پر کیا کہ اگر یہ اوبھر نہیں کریں گے تو یہ پوری مزدوری بھی نہیں دے گا، تو یہ مالک بھی اس مزدور کے حق میں خیانت کیا ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ جو اس کا اہل ہے اس تک اس کام، اس امانت کو پہنچا دو۔ سرفراز صاحب وارڈ کمشنر بنے ہیں، محلے والوں نے یہ امانت ان کو سونپا ہے اور اللہ نے یہ عہدہ، یہ ذمہ داری انہیں دیا ہے۔ اب ان کے ذمے یہ ہے کہ جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہے، کارڈ کی، آدھار کارڈ، پیلا کارڈ، راشن کارڈ، اندرا آواس، پانی جماؤ، پانی بہاؤ کا، نالے کا، اور بھی کتنے فنڈ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہاں تک اس کو پہنچانا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کے ہاں گرفت ہوگی، اللہ پوچھے گا، آپ کو تعجب ہوگا میرے بھائی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے خلیفہ، ایسے صحابی، کتنی قرآن کی آیت ایسی اتری ہے کہ عمر فاروق نے نبی پاک کو مشورہ دیا اور اسی کے جیسی قرآن کی آیت اتر گئی۔ کتنا بڑا مرتبہ والا ہے۔ اور رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا لو کان بعدی نبیا، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، لکان عمر،
عمر کو نبی بنایا جاتا۔ سوچ رہے ہیں نا کتنے بڑے فضیلت والے، کتنے بڑے اہمیت والے سیدنا عمر فاروق، خلیفہ، امیر المومنین، کتنا حق ادا کیا ہوگا عوام کا، رعایا کا، جو نبی کے سسر ہوئے، جن کے مشورے کے مطابق کئی قرآن کی آیتیں اتر گئی، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عمر میں اتنی خوبی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر فاروق کو نبی بناتا۔ اب عمر فاروق اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا ہوگا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری سب ہوگا، مگر معلوم ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، عمر فاروق کو خواب میں دیکھا، خواب میں، غور کیجئے گا ذرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیشانی سے اس ڈھنگ سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ یہ عہدہ معمولی چیز نہیں ہے، چاہے وہ گھر کا عہدہ ہو، سماج کا ہو، مسجد کا ہو، مدرسہ کا ہو، ذمہ داری ہوتی ہے۔ عمر فاروق جیسا آدمی عبداللہ ابن مسعود نے خواب میں دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، امیر المومنین خیریت تو ہے؟ خواب میں ہے، خیریت تو ہے؟ کہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہوئی، حساب ہوتے ہوتے آج فرصت ملی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جس دن میں یہ خواب دیکھا سیدنا عمر فاروق کو وفات پائے 15 سال ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمر فاروق جیسے انسان کو 15 سال حساب میں لگ گیا، تو یہ مکھیا، یہ وارڈ ممبر یا اور لوگوں کو حساب میں کیا حال ہوگا؟ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو اللہ نے فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ اے لوگو امانتوں کو جس کا جو اہل ہے اس تک پہنچا دو۔ یہ تو سرفراز صاحب کے لیے کچھ بات کہی گئی، اب تھوڑا مقید صاحب کے لیے بھی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، دیکھو نہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس سے کیا بگڑ جائے گا، کس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ ان تحکموا بالعدل، عدل اور انصاف کرنا ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ آج وہ امانت، وہ انصاف، وہ عدل، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرمایا، اعدلوا، اے لوگو عدل و انصاف قائم کرو، هو اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے قریب ہے۔ عدل و انصاف پرہیزگاری کے قریب ہے، اس میں کسی کا خاندان نہیں دیکھنا ہے، کسی کے کمائی کو نہیں دیکھنا ہے، کسی کے بڑے کو نہیں دیکھنا ہے، چھوٹے کو نہیں دیکھنا ہے، جو صحیح جرم ہے اور اس پہ جو فیصلہ بنتا ہے وہ سنانا ہے اور وہی فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ،
جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ محلے کے سردار ہیں، اس کا کچھ فیصلہ، محلے کا مزدور ہے، اس کا کچھ فیصلہ، امیر کا پانی گھر سے ٹپک رہا ہے، چاہے نمازی بھی جا رہے ہیں کچھ نہیں، اور غریب کا پانی ٹپک رہا ہے تو اس کا چھپر اتار لینا ہے، یہ نہیں۔ ان تحکموا بالعدل، انصاف کرو۔ ایک واقعہ، پہلے لوگوں نے انصاف اور عدل کی مثال قائم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، رشتہ دیکھیے کتنا بڑا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سے نکاح حضرت علی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، بڑے سے بڑے گردہ والا انسان، بڑے سے بڑے کلیجہ والا انسان، آج بڑے کے خلاف بول نہیں سکتا ہے، ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو کم سے کم ایک ہفتہ تو چوک پر چائے زندہ رہے گی، اتنا تو ہے۔ اگر کسی میں ہاں میں ہاں ملا دیا، یا کہیں بچے کی نسبت میں آسانی ہو جائے گی، یا اگر ادھار کھائے ہوا ہے تو کچھ دن کی مہلت مل جائے گی، یہی ہمارے سماج میں ہے۔ حضرت علی امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، اور ان کی تلوار ایک یہودی کے پاس پائی گئی، ایک یہودی کے پاس، خود خلیفہ تھے، چاہتے اس یہودی سے تلوار چھین لیتے، اس کی گردن مروڑ دیتے، لیکن نہیں، کہا یہ تلوار میری ہے۔ یہودی کا نہیں، یہ تلوار میری۔ حضرت علی بضد رہے، وہ یہودی بھی بضد رہا، معاملہ پہنچ گیا قاضی کے ہاں، جن کا نام قاضی ابو شریح رحمت اللہ علیہ۔ امیر المومنین عدالت میں ہے، کچہرے میں کھڑے ہیں، کچہری ہے، قاضی ابو شریح جونیئر نے تھے قاضی، یہ امیر المومنین ہیں، چاہتے تو ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اسلام کا دستور یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ پیش کرے اس کے اوپر گواہ کا لانا ضروری ہے، والیمین علی ما انکر، اور مدعا علیہ پر قسم کھانا ہے۔ یہ اسلامی عدالت کا دستور ہے کہ مدعی گواہ پیش کرے گا اور مدعا علیہ قسم کھائے گا۔ یہاں حضرت علی مدعی تھے کہ تلوار میری ہے۔ قاضی ابو شریح نے کہا، امیر المومنین معاف کیجئے، آپ گواہی پیش کیجئے، اسلامی عدالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گواہی میں پیش کیا، کہا قاضی صاحب یہ میرا بیٹا میرا گواہ ہے۔ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ قاضی ابو شریح نے کہا نہیں، امیر المومنین معاف کیجئے گا، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، آپ ہار گئے، تلوار یہودی کو دے دیا، عدالت دنگ رہ گئی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس یہودی نے کہا کہ جو امیر المومنین، جو قاضی ابو شریح، جس کا بیٹا امام حسن، وہاں جب اتنا انصاف ہے تو اس کا مطلب اسلام سچا مذہب ہے، اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ اس لیے میرے بھائی، آپ جس مناسبت سے اس مجلس کو منعقد کیا ہے، میں دونوں فتح یاب امیدوار سے ان کو پہلے مبارکباد دیتا ہوں
کہ اللہ نے اچھا چاہا، اللہ کا فیصلہ اچھا، آپ کے ذمے یہ کام لگایا، یہ امانت ہے۔ آپ اللہ رسول کے دین پر چلتے ہوئے دونوں کینڈیڈیٹ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک گزارش یہ کر دیں، لقمان حکیم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جڑی بوٹیاں کہتی تھی لقمان ہمیں لے لو، ہم اس بیماری میں کام آئیں گے، لقمان ہمیں لے لو، ہم اس بیماری میں کام آئیں گے۔ لقمان ویسے بنے، اس لیے آپ دونوں کو ہم کہتے ہیں آپ اپنے حلقے میں اتنا کام کر دیجئے، اتنا کام کر دیجئے کہ کام خود کہیں کہ ہم تمہارے ووٹر ہیں، ہم تمہارے ووٹر ہیں اگلا الیکشن میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس مختصر بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ کا حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں میں فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، انصاف قائم کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں اچھی نصیحت کر رہا ہے، اس کو مان لو۔ اور کچھ نہیں سوچنا ہے، کچھ نہیں سوچنا ہے۔ کوئی چراغ جلانے والا یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس چراغ کی روشنی میرے دوست کے گھر میں رہے، دشمن کو نہ پہنچے، کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اپنا تو کام ہے جلاتے چلیں چراغ، اپنا تو کام ہے جلاتے چلیں چراغ، رستے میں کسی دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ ہمارا کام ہے چراغ جلانا، اس روشنی سے دوست بھی فائدہ اٹھائے گا، دشمن بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری